ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں امت الرحمن، ایڈوانس اسلامک گرومنگ، کراچی پاکستان سے۔ امید ہے کہ میری بہنیں جو ہے وہ قرآن سے جڑنے کے لیے اور اس دور تفسیر قرآن کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں گی انشاءاللہ، اور اپنے اوقات میں سے 10 منٹ اللہ کی رضا کے لیے اس قرآن کے لیے ضرور دیں گی۔ ہمارا مقصد جو ہے رمضان سے پہلے آپ کو مسائل سے آگاہ کرنا ہے، قرآن سے جوڑنا ہے، قرآن کس طریقے سے پڑھا جائے، تلاوت کس طریقے سے کی جائے، کن اوقات میں کی جائے۔ اچھا، آپ کو ایک بات یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے ہاں جہاں سے ہم نے پڑھا ہے وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارے شیخ جو پڑھاتے تھے 40 روزہ یہ دور تفسیر قرآن، انہی کے طرز پر، انہی کے شاگرد ہوں میں، وہیں سے میں نے پڑھا ہے، انہی کے طرز پر بالکل میں ویسے ہی ایز اٹ از پڑھا رہی ہوں۔ ایسے پڑھانا اور ایسا کرنا جو ہے، ایسا علم اور ایسی چیزیں آپ کو اس مدرسے کے علاوہ، اس آرگنائزیشن، اس انسٹیٹیوٹ کے علاوہ آپ کو پورے پاکستان میں، پورے عرب کنٹری میں، پورے دبئی، سعودی عرب، قطر، مسقط، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ کیونکہ میں نے جس مدرسے سے پڑھا ہے اس مدرسے کے جو میرے شیخ تھے، انہوں نے ہمیں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو اپنی ایک بہت بڑی جو ہے وہ راز کی بات بتائی تھی۔ آج میں ان کی راز کی بات آپ کو کوٹ کر رہی ہوں، سنا رہی ہوں، بتا رہی ہوں، صرف اپنی اس چیز کے لیے کہ آپ کو دنیا میں ہر جگہ میں نے بہت ساری خواتین سے جب بات کی اور ان کو بتایا، انہوں نے میری بات کو بہت پسند کیا اور جڑنے کا وعدہ کیا، لیکن یہ بھی کہا کہ ہم تو آلریڈی یہاں کر رہے ہیں، وہاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ہمارے آلریڈی 2-3 آن لائن کورسز چل رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایک مرتبہ 10 منٹ اس ادارے کو بھی دے لیں، ہمارا بھی پڑھانے کا طریقہ دیکھ لیں، ہمارا بھی تعلق دیکھ لیں، ہم سے بھی جڑ جائیں۔ صرف ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے، صرف آپ کے 10 منٹس، آپ کی لائف کے 24 آورس میں سے صرف 10 منٹس مانگ رہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں مانگ رہے۔ 10 منٹس تو آپ دے ہی سکتے ہیں نا، اور وہ بھی کوئی ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے، اللہ کے لیے مانگ رہے، قرآن کے لیے۔ آپ کو جیسے ایک آدمی اپنے کسی بچے کو حق کرتا ہے نا، گلے سے لگاتا ہے اس کو پیار کرنے کے لیے، اسی طرح ہم آپ کو قرآن کے ساتھ حق کروانا چاہتے ہیں، جوڑنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کو آئندہ زندگی میں کسی کی محتاجگی نہ ہو، اور آپ خود بخود آٹومیٹکلی قرآن سے جڑ کے اپنی ہر چیز کو، اپنی ہر مرض کی دوا، ہر مسئلے کا حل، ہر بیماری کی شفا، ہر چیز آپ کی جو بھی آپ کے ساتھ ہے، وہ ساری چیزوں کا حل اللہ نے اس قرآن میں رکھا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے شیخ کہتے تھے کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے علماء اکرام سے جو ہے وہ بہت، جن کے میں آپ کو نام بتاؤں گی تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا، کیونکہ آج کل کے لوگوں کو وہ اویئرنیس ہی نہیں ہے۔ اور اسپیشلی میں خواتین کے بارے میں سوری ٹو سے کہوں گی کہ ان کو ان چیزوں کے بارے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، ایکسیپٹ چند خواتین کے جو بیسکلی واقعی چاہتی ہیں کہ ہمیں دین ملے، یا جن کی زندگی جو ہے وہ ٹرن ہو چکی ہے۔ ہر ایک کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، اگر ان کی لائف میں اسلامک ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ میری بات کو سنیں گی اور اپنا ٹائم لگائیں گی اور میری بات سے ایگری کریں گی۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس، یہ 2 بڑے صحابی تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو یاد کرتے تھے، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جلدی جلدی اس کو جو ہے تم لوگ سن لو اور یاد کر لو، کہیں یہ نہ ہو کہ میں بھی جو ہے شیطان مجھے اس کو، اللہ معاف کرے، کہ شیطان میرے ذہن سے نکال دے، یا میں بھول جاؤں، یا میں کچھ غلط نہ کر دوں، مجھے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے وہ اتنا ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ کے گھر میری پکڑ نہ ہو جائے کہ میں اس کی کسی بھی چیز میں کوئی مائنر سی بھی زیر زبر کی غلطی نہ کر لوں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
فوراً صحابہ اکرام کو بلاتے تھے، اور موسٹلی تو صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ وحی کی کیفیات ختم ہو جاتی تھی اور قرآن کو بتا دیا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور زور سے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے، تو ان میں سارے صحابیوں میں جو حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وہ بہت زیادہ، جیسے ایک کلاس ہوتی ہے اس میں کچھ اسٹوڈنٹ بہت شارپ ہوتے ہیں کہ ذرا سا ٹیچر کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے اور وہ بات کے اینڈ تک پہنچ جاتے ہیں، اور بعض ایوریج ہوتے ہیں، بعض نارمل ہوتے ہیں، بعض جفر بھی ہوتے ہیں، مکس پلیٹ ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ صحابہ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یہ میں نے آپ کو فار ایگزامپل ایسا سمجھایا ہے کہ اسٹوڈنٹ اور ہم جیسے عام سے انسانوں کا آئی کیو لیول کا یہ حال ہوتا ہے، لیکن صحابہ اکرام کا ایسا حال نہیں تھا، معاذ اللہ۔ ایسا نہیں سمجھیے گا کہ صحابہ اکرام ایسے تھے، وہ لوگ بہت ذہین، بہت سپر ڈوپر، بہت زیادہ کلاسک لوگ تھے، ان کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ تو کیا ہوا کہ صحابہ اکرام میں سب سے پہلے جو کیپچر کرتے تھے، جو یاد کرنا شروع کرتے تھے، اور جن کو سیم ایز اٹ از آپ سب پڑھتے تھے، تلاوت فرماتے تھے اور وہ ویسی کی ویسی تلاوت شروع کر دیتے تھے، ان میں وہ دو صحابی تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے، ان کا جو مقام ہے وہ جنت البقیع میں ہی مدفون ہے، لیکن لوگ جنت البقیع میں جتنے بھی ہمارے اور 70 صحابہ جو شہید ہوئے غزوہ احد میں، وہ سارے بھی وہاں مدفون ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بیٹیاں، ان کے بیٹے، نواسے، اور بہت سارے لوگ ہیں صحابہ اکرام، کیونکہ وہ نبی کے خاندان کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ تو اس میں یہ نہیں پتہ تھا، لیکن جو ہمارے شیخ تھے نا، وہ بہت زیادہ علم والے تھے اور بہت علم سے محبت کرنے والے تھے، اور بہت زیادہ جو شوقین اور کریزی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ علم کے اور کتابوں کے تھے۔ تو وہ ہر وقت ان کا کھانا پینا، ہر چیز، ان کا سارا شوق، ان کا اڑنا بچھونا جو تھا، وہ صرف اور صرف کتابیں خریدنا، ان کو پڑھنا اور ان سے علم کو حاصل کرنا اور پھر دوسروں تک پہنچانا، یہ تھا ان کی پوری زندگی کا حاصل۔ اللہ پاک ان کو بہت زیادہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے جیسا علم کا پیاسا جسے کہتے ہیں نا، اس طریقے کے تھے۔ تو ان کو کسی کتاب میں ملا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی قبر مبارک یہاں پہ ہے۔ وہ جب عمرہ کرنے بھی بہت زیادہ فریکوینٹلی جا رہے ہوتے تھے، ہر 3 مہینے کے بعد، تو وہ جب عمرہ کرنے گئے تو انہوں نے کہا میں اس دفعہ شرطے سے بات کر کے ضرور اس مقام تک پہنچوں گا، اور میں حضرت عبداللہ بن عباس کی قبر مبارک پہ جا کے ضرور یہ ایک دعا کروں گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مفسر قرآن بنایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کی طرح مفسر قرآن بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، وہ سعودی عرب گئے، عمرہ کرنے گئے، وہاں پہ انہوں نے سعودیوں سے، شرطوں سے، پولیس سے، سب سے بات کی، اور بالآخر ان کو، چونکہ وہ بہت بڑے عالم تھے، تو ان کو اجازت دے دی گئی، اور گورنمنٹ کی اجازت کے ساتھ شرطہ ان کو وہاں پہ لے کے گیا اور بتایا جو انہوں نے کتاب میں پڑھا تھا، اس کی تحقیق حاصل کی تھی، تو اس نے بتایا کہ یہ ہے وہ مقام اور یہ ہے وہ جگہ جو انہوں نے کتاب میں پڑھی تھی، جس کے ان کے بارے میں کہ یہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ وہ وہاں گئے اور انہوں نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے یہ انہوں نے اپنا راز ہم شاگردوں کو بتایا تھا، آج میں آپ کو بتا رہی ہوں اپنا راز۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کے دعا کی کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے، ان سے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو مفسر قرآن بنایا تھا، اے اللہ مجھے بھی ایسے ہی مفسر قرآن بنا دے، مجھے بھی اسی طرح تفسیر کا علم دے دے اور تفسیر پڑھانے والا بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ پورے پاکستان میں ان سے بڑا اچھا اور ان سے بڑے علم والا اور ان سے بڑا اچھا جو ہے تفسیر پڑھانے والا پورے پاکستان میں، پورے عرب ممالک میں کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے اتنی بڑی دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی،
اور آج جو ہے ان کا دور تفسیر قرآن، ہم بچپن سے ان کے ہاں ہم نے قرآن پڑھا، وہیں سے عالم بنے، وہیں سے فراغت حاصل کی، انہی سے دور تفسیر کیا، اور ہر سال وہ پابند کرتے تھے اپنے تمام طالب علم، چاہے لڑکے ہوتے تھے یا لڑکیاں ہوتی تھیں، کہ آپ نے دورہ ضرور کرنا ہے، آپ کو دورے کے بغیر ہم ڈگری نہیں دیں گے، آپ کا رزلٹ نہیں دیں گے۔ یہ ان کا بس ریسٹرکشن تھی، اس کو آپ پنشمنٹ کہہ لیں، اس کو آپ تربیت کہہ لیں، یہ آپ ان کی ریکوائرمنٹ کہہ لیں، یہ تھا ان کا طریقہ کار۔ اور آج ہم لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی دین پھیلا رہے، آج میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں بھی، مجھے یہ بات پتہ چلی جب میں عمرہ کرنے گئی تو میں قبر تک تو نہیں پہنچ سکی، لیکن میں جنت البقیع کے پاس جا کر کے میں نے بھی یہ ضرور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، اور میں ابھی بھی اپنی نمازوں میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس کی طرح مفسر قرآن بنا دے۔ اور آج میں آپ کو کہتی ہوں کہ میرے جو ہمارے ادارے کا جو میں قرآن پڑھاتی ہوں، جو میں تفسیر پڑھاتی ہوں، اس میں اپنی تعریف یا بڑائی نہیں بیان کر رہی، ایسا تفسیر اور ایسا قرآن کا جو ہے پڑھانا آپ کو پورے پاکستان اور پورے عرب میں کہیں نہیں ملے گا۔ یہ میرا آپ کو چیلنج ہے، دعویٰ نہیں ہے، لیکن آپ سے یہ بات میں ضرور کہوں گی کہ اللہ نے مجھے جو بات دی ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، تو آپ کو بتانے کا تحدیث بن نعمت کے طور پہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدارہ اس قرآن کو حاصل کر لیں، اپنی زندگی بنا لیں، اس قرآن کو حاصل کر لیں۔ دیکھیں مولانا صاحب چلے گئے، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، اسی طرح ہم سب جو دنیا میں آئے ہیں سب ایک ایک کر کے دنیا سے چلے جائیں گے، یہ قرآن تو چلتا رہے گا، لیکن جو سکھانے والے ہیں وہ بہت کم رہ جائیں گے، بہت کم لوگ رہ جائیں گے جو آپ کو بہت اچھا اور بہت پائیدار اور بہت مضبوط علم دینے والے ہیں۔ آرڈنری علم تو آپ کو ہر کہیں سے مل جائے گا، لیکن ایک مضبوط، ایک ایتھینٹک، ایک پائیدار علم جو ہے وہ بہت کم اداروں میں ملے گا۔ ان اداروں میں سے ایک ادارہ ہمارا بھی ہے، جو ہمارا یہ ایڈوانس اسلامک گرومنگ جو ہمارا ادارہ ہے، یہ آن لائن قرآن ٹیچنگ کا ادارہ ہے، جس کے اندر میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں کسی اور ٹیچر کے ہینڈ اوور یہ تفسیر، حدیث یا فقہ کو کروں۔ میں خود اس کو پڑھاتی ہوں، میں ہر کلاسوں کو خود لینا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں میرا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اس قرآن کی تفسیر کو پڑھانے میں لگ جائے، میری زندگی ختم ہو جائے اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں، اس تفسیر کے پڑھنے پڑھانے میں، اس کو پڑھانے میں مجھے جتنا مزہ آتا ہے، جتنی لذت آتی ہے، آپ 10 گھنٹے بھی مجھے کہیں گی نا کہ مجھے آپ سے پڑھنا ہے، میں آپ کو پڑھاتی رہوں گی، نان اسٹاپ آپ کو پڑھاتی رہوں گی، کبھی یہ نہیں کہوں گی کہ ہاں میں اب تھک گئی ہوں، اب نہیں پڑھا سکتی۔ 10 بار آپ پوچھیں گے 10 بار آپ کو بتاؤں گی، 100 بار پوچھیں گے 100 بار بتاؤں گی، لیکن آپ پڑھنے والی بن جائیں، آپ پڑھنے والی بن جائیں، آپ 10 منٹ دے دیں، اس ادارے کو سے منسلک ہو جائیں، جڑ جائیں۔ اس میں ہم عید کے بعد انشاءاللہ 1 ہفتے کے بعد ہم جو ہے وہ اس کا جو پراپر جو پورے سال کا سالانہ جو ہمارا تفسیر کا جو پیریڈ چل رہا ہوتا ہے، کورس ہوتا ہے تفسیر القرآن کے نام سے، وہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، فقہ بھی شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تجوید بھی شروع ہو جائے گا۔ تو آپ میں سے جو بہنیں جوائن کرنا چاہتی ہیں، پڑھنا چاہتی ہیں، علم حاصل کرنا چاہتی ہیں، وہ تو جوائن کر لیں، اور اگر جو صرف سننا چاہتی ہیں، سننے کی بھی فضیلت ہے، سننے سے بھی آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا، سن لیں، آپ پڑھیں نہیں، آپ نہیں لکھنا پڑھنا چاہتی، آپ ٹیسٹ دینا نہیں چاہتی، آپ ایگزام دینا نہیں چاہتی، ٹھیک ہے نہ دیں، آپ سن لیں، سننے سے بھی آپ کی آدھی جو ہے زندگی سنور جائے گی۔ اگر پڑھنے سے آپ کی پوری زندگی سنور رہی ہے تو صرف سننے سے آپ کی آدھی زندگی ضرور سنور جائے گی، یہ میں آپ کو شرطیہ لکھ کر کے دیتی ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بہت بزی ہے، وہ صبح کے ٹائم جوائن نہیں کر سکتا، شام کے ٹائم میں جوائن کر لے، شام کے ٹائم میں جوائن نہیں کر سکتا، رات کے ٹائم میں جوائن کر لے، ہم تو ہر وقت آپ کو علم دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے سوائے آپ تک اللہ کا دین پہنچانا؟ دین کے علاوہ ہم اور کوئی دوسرا کام کرتے ہی نہیں ہیں، صرف ہر وقت پڑھنا پڑھانا ہمارا ہے۔ ہمارا کام، ہمارا اوڑھنا بچھونا صرف علم کی تدوین میں، علم کی اشاعت میں،
علم کو مروج کرنے میں ہے. ہم آپ کے لیے ہیں بیٹھے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے. کتنی خواتین ہیں لیکن ہر کوئی عالمہ نہیں ہے. جس کو اللہ نے چنا ہے وہی عالمہ بنتی ہے، وہی حافظہ بنتی ہے، وہی قاریہ بنتی ہے. جب اللہ نے ہمیں چنا ہے تو ہم اللہ کا کام کریں گے نا. آپ یہ نہیں سمجھیے کہ ہم فارغ ہیں، ہمارے کوئی بشری تقاضے نہیں ہیں، ہم بالکل ایسے ہی ہیں یا ہم اسی کے اوپر ڈپینڈڈ ہیں. ہمارا شوق، ہمارا پیشن ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ ذمہ داری ہمیں کسی اور نے نہیں دی ہے، ہمارے پیرنٹس نے نہیں دی ہے، ہمارے کسی حکومت کے بندے نے نہیں دی ہے، ہمیں اللہ نے دی ہے جو خالق و مالک ہیں، جو پالنہار ہیں. ہم ان کی ذمہ داری سے کیسے منہ موڑ سکتے ہیں؟ اگر آپ کا شوہر آپ کو ذمہ داری دے کے جاتا ہے، پورا گھر، بچے، پیسہ آپ کو حوالے کر کے جاتا ہے، تو آپ پاگلوں کی طرح گھوم رہی ہوتی ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہی ہوتی ہیں کہ بچے کو لے کے آنا ہے، چھوڑ کے آنا ہے، بچوں کو کھانا دینا ہے، پیسوں کا حساب کتاب کرنا ہے، گھر کے کام کاج کرنے ہیں، ہر کچھ کرنا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شوہر نے آپ کو ذمہ داریوں کا پابند بنایا ہوتا ہے. والدین کے گھر ہوتی ہیں تو والد صاحب نے یا بھائیوں نے آپ کو پابند بنایا ہوتا ہے. تو آپ جب ایک دنیاوی بندے کی پابندی، ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اپنی ہر چیز، اپنی جان مال، اپنا سونا، اپنا نیند، اپنا کھانا، اپنا پینا، آپ کہتی ہیں یار پہلے یہ کام کر لوں پھر کھا لوں گی، یہ کام کر لوں پھر یہ کر لوں گی، یہ کام کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گی، یہ کام کر لوں پھر دوست سے بات کر لوں گی، فلانی کا میسج آئے اس کو جواب دے دوں گی. تو یہ آپ ذمہ داری اس کو سمجھتی ہیں، نبھاتی ہیں، کیونکہ کل کو آپ سے ذمہ داری کا جواب دہی کی جائے گی. تو اسی طرح ہم عالموں سے اللہ کے ہاں اس ذمہ داری کی جواب دہی کی جائے گی. ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے؟ ہم تو امبیرس نہیں ہونا چاہتے، ہم تو جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، ہماری تو یہ کوشش ہے. اللہ ہم سے خوش ہو جائیں. ہمیں جو زندگی دی ہے، ہمیں جو ذمہ داری دی ہے، ہم اس کو نبھانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہماری آپ سے کوئی وہ نہیں ہے. ہمارا آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدارا آپ لوگ اس دین کو سیکھ لیں، سمجھ لیں، اپنی زندگی میں اس دین کو داخل کر لیں. وہ خواتین جو جاب کرنے والی ہیں ان کے لیے بھی ویکینڈ کا پیکیج ہے، جس میں وہ ویکینڈ پہ 2 گھنٹے کی ایک کلاس لے لیں اور پھر اپنے کام میں لگ جائے. سیٹرڈے سنڈے ان کا ویکینڈ ہے، 2 گھنٹے کی صبح 10 سے 12 کلاس لے لیں اور اس کے بعد امی کے گھر جانا ہے، شاپنگ پہ جانا ہے، گھر میں کسی کو آنا ہے، کسی کے گھر جانا ہے، کوئی دعوت کرنی ہے، جو کرنا ہے آپ کریں، لیکن 2 گھنٹے دے دیں قرآن کے لیے، 2 گھنٹے دے دیں اللہ کے لیے. یہ زندگی اور یہ دنیا کی زندگی یہ برف کی مانند پگھل رہی ہے. جیسے آپ فریزر سے برف نکال کے آئس کو رکھتے ہیں، 2 منٹ سیکنڈوں میں آئس جو ہے وہ میلٹ ہو کے پانی ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ ریت کی مٹی کی مانند آپ کی زندگی کے یہ لمحات گزر رہے ہیں. میری بہنوں، یہ زندگی کے ان لمحات میں سے اپنے لیے روزانہ 10 منٹ قرآن سے جڑ جائیں اور قرآن کو سیکھنے سے جڑ جائیں. آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے معاملات سنور جائیں گے، آپ کے کام سنور جائیں گے اور آپ کی زندگی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. یہ جو آپ بھاگ دوڑ میں لگی ہوتی ہیں صبح سے شام تک کے لیے، جو آپ کو تھکا رہی ہے، لیکن یہ قرآن سے 10 منٹ دینا آپ کو سکون دے دے گا. لٹرلی آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں، آزمائش شرط ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.